بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسمان زمین کی خلقت، زمین کا بچھایا جانا اور زمین کعبہ کا امتیاز۔ تو چلیں اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے رکوع نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے یقیناً سارے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے سے 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکان چھو بھی نہ سکی۔ یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کی خلقت جو ہے وہ 6 دنوں کے اندر کمپلیٹ کی، اور ان 6 دنوں میں اللہ نے اور کیا کیا خلق کیا وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین ہفتے کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، اشجار پیر کے دن، مکروہات منگل کے دن، نور بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور چوپایوں کو یعنی پرندوں اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے بعد عصر کے ٹائم پہ پیدا کیا۔ کثیر احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو بخارات اور دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے گاڑے پن سے خلق فرمایا، ان دونوں کے ساتھ ساتھ طبقے قرار دیے اور ان طبقوں کے بعد میں علیحدہ علیحدہ نام رکھے۔ علامہ ابو نصر بن محمد القطائی الغزنوی کتاب سراج القلوب میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان زبرجد سب سے پیدا کیا گیا، اس کا نام برکا ہے۔ اس آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان اللہ ذل ملک الملکوت ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران ہے اس کا نام اسماعیل ہے۔ دوسرا آسمان نقرۂ خام کچی چاندی سے بنا اور اس کا نام اقلوم ہے، اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان ذل جبروت ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران ہے اس کا نام حبیب ہے۔ تیسرا آسمان یاقوت سرخ سے بنا ہے، اس کا نام قیدوم ہے، اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان الحی الذی لا یموت، اور ان فرشتوں کا جو نگران ہے اس کا نام قوقائل ہے۔ چوتھا آسمان سفید موتی سے بنا ہے اور اس کا نام باعون ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان الملک القدوس ربنا ملائکۃ الروح ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام مومائیل ہے۔ آگے پانچواں آسمان سرخ سونے سے بنا ہے اور اس کا نام دنو ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحانہ خلق النور سبحانہ و بحمدہ ہی ہے، اور ان فرشتوں کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام استافیل ہے۔ چھٹا آسمان زمرد سب سے بنا ہے، اس کا نام برقیہ ہے، اور اس پر جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد حکمتہ، اور ان فرشتوں پر جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام رباعیل ہے۔ ساتواں آسمان جو ہے وہ بھی موتی سے بنا ہے، اس کا نام رقی ہے، اس پر جو فرشتے ہیں وہ روح اور حاملان عرش کے علاوہ جملہ فرشتوں سے عند اللہ عظمت و حرمت میں عظمت رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو خلق کر لیا اور اس کے جوہر آبی کو ہواؤں کے ذریعے جو ہے مت کر جھاگ کو ان دونوں کی بنیاد قرار دی، تو اس موقع پر جو کثیف جھاگ سب سے پہلے اٹھی اسے مقام بیعت پر جمع کر دی گیا، یعنی خانہ کعبہ کی جگہ پر جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عام زمین کو اس کے نیچے سے بچھایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کی عظمت کی بنیاد ڈالی۔ پھر عہد رسول میں بذریعہ قرآن مجید اس کے اول بیعت ہونے کا اعلان فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں آیات قرآنی میں اول بیعت سے مقام بیعت مراد ہے، اور ایک روایت کی بنا پر حضرت آدم نے خانہ کعبہ کو زمین پر بنا کر پہلا گھر قرار دیا۔ میرے نزدیک دونوں باتیں درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کعبہ کی بنیاد رکھی، پھر آدم کے ہاتھوں سے پہلے کعبہ کی تعمیر کرائی۔ قدرت کی یہ گرم گستری نہایت قابل ستائش ہے کہ اس نے ہمارے امام اول کے زچہ خانہ کو نہایت شان و شوکت سے تعمیر کرا کے اسے ساری دنیا کا قبلہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ جس کی زمین خلقت زمین و آسمان کے وقت سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے،
اسی کے مقابلہ اور محاذ میں چھٹے آسمان پر بیت المعمور بنایا گیا جس کا نام ذرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ اور اس کی زمین تحت الثرى تک اور اس کے مقابل کی فضا بیت المعمور تک قبلہ ہے۔ تو ہمارا اگلا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جناب حوا کی تخلیق ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔